from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का जिक्र हर तरफ हो रहा है। अहम पॉइंट ये है कि पूरी कौम को आसिम मुनीर साहब से क्या उम्मीदें वाबस्ता रखनी चाहिए। देखिए, खुशियों की कातिल अक्सर हमारी उम्मीदें होती हैं, इस बात को जहन में रखिएगा। मैं सुन रहा हूँ कि एक हाफिज कुरान पहली मर्तबा आर्मी चीफ बने हैं और आसिम मुनीर साहब की वो तारीफ़ें की जा रही हैं कि ऐसे सोल्जर हैं और ये कर देंगे और ऐसे सब कुछ वो हो जाएगा। देखिए, इन जज्बाती उम्मीदों से नुकसान पहुंचने का बड़ा ख़तरा है। देख, हाफिज कुरान होना बहुत बड़ी सादत की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है। और कुरान की हिदायत ली जा सकती है। एक हाफिज जो है वो कुरान की हिदायत, अल्लाह की हिदायत ले सकता है कुरान के ज़रिए। ये हमारा आपका बिलीव है और ये सही बात है। लेकिन ठहरिए, देखिए, बिगड़े हुए हालात को बिगड़े हुए हालात को दुरुस्त करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम तो लगेगा। अमल और एक्शन का काम तो होगा, क्योंकि बगैर एक्शन के तो कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। एक सर्टेन पीरियड लगेगा। 3 महीने तो उनको अपनी टीम सेट करने में लग सकते हैं। अच्छा, मजहब दुश्मन क्या चाहेंगे? वो ये चाहेंगे कि एक हाफिज कुरान को नाकाम करें, लोगों की उम्मीदें ऐसी बढ़ा दें कि जब वो वक्त पे वो काम ना हो सके तो नाउज़ुबिल्लाह वो इस्लाम के मुतालिक, कुरान के मुतालिक शुबहात पैदा करें जहन और दिलों में। जबकि हमारा जो मज़हब, जो दीन है, वो तो प्रैक्टिकलिटी पे बात करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी जो है वो काम किया है और फिर रिजल्ट आए हैं। वरना वो चाहते तो एक सूरत पढ़ देते, सब काम हो जाता। लेकिन दीन ने कभी कहीं ये नहीं कहा है कि क्योंकि एक हाफिज अब वो आ गए हैं तो वो बस कुछ काम करेंगे और सारे काम छू मंतर हो जाएंगे। ऐसा मजहब इस्लाम नहीं प्रीच करता। ये मुमानियत है इस बात की। जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि आसिम मुनीर साहब हाफिज कुरान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस छू मंतर सारे काम दुरुस्त कर देंगे। भाई, यजीद की फौज में भी बहुत सारे हाफिज कुरान थे। तो हाफिज कुरान होना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसी उम्मीदें वाबस्ता करके, और अगर वो पूरी ना हो तो पूरे मजहब इस्लाम को बदनाम करना, इसकी तलाश में कुछ लोग होंगे। उनको मायूस करना आपका काम है। बहुत ज़्यादा तवक्कात वाबस्ता नहीं करें। उनके सामने मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है। अब आपको पता है कि वहाँ पे किस किस्म के लोग हैं जो दौलत कमा रहे हैं, जिनके पंजे गड़े हुए हैं। और क्या वो आसानी से आसिम मुनीर साहब को कबूल कर लेंगे? उनको कोई टफ टाइम नहीं देंगे? उनके खिलाफ बगावत के प्रोग्राम नहीं बनाएंगे? ये सारी बातें पेश नज़र रखनी चाहिए। फिर तवक्कात वाबस्ता करनी चाहिए, उनके हक़ में दुआ करनी चाहिए और ताउन करना चाहिए। अच्छा, देखिए, इस वक्त के जो फौरी मसाइल आवाम तवक्को रखती है आसिम मुनीर साहब से कि वो फ़ौरन हल कर दें, जो फ़ौरन हल नहीं हो सकते। कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली ख्वाहिश कि इमरान खान की FIR जो है वो काटी जाए और तीनों आदमियों के नाम लिखे जाएं। डर्टी हैरी, राना, सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। अच्छा, दूसरी बात कि जो हालात इन्होंने पैदा किए हैं, कर्नल नसीर ने, फैसल नसीर ने, उनको फारिग किया जाए। ये तवक्को है कौम की और करना चाहिए। नंबर 3, सहाफ़ियों को नंगा करके मारने और मुसलसल धमकियां देने वाली ये कैंपेन जो बाजवा साहब ने लॉन्च की थी, उसको रोका जाए। ये बहुत ज़रूरी काम है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। इसके बाद एक बहुत ज़रूरी काम ये है कि जो इनको करना है कि जो ताल्लुकात आवाम में और फ़ौज में पैदा हो गए हैं, आवाम के दिलों में बहुत मायूसी हो गई है। कई जगह तो नफ़रत देखने में आती है फ़ौज के ख़िलाफ़, जबकि हमने अपनी फ़ौज को अपनी आँखों की पलकें बना के रखा है हमेशा सारी ज़िंदगी।
اتنی محبت کی ہے ان سے. اور آج یہ باجوہ صاحب اور یہ جو نواز شریف نے جس انداز سے کرپٹ کیا ہے فوج کو اور ججز کو، تو اس نے بہت مایوس کر دیا لوگوں کو. اس مایوسی کو کیسے ختم کریں گے؟ یہ بہت بڑی جاب ہے عاصم منیر صاحب کی. جو فاصلے پیدا ہو گئے ہیں ہمارے دلوں میں فوج کے لیے، ان کو پاٹنا بہت اہم کام ہے، اور اس کے لیے کچھ ڈراسٹک میجر ان کو لینی پڑے گی. اچھا، یہ ان تمام باتوں کے ساتھ ایک کام ہے جو اگر وہ اس وقت کر لیں فوری طور پہ، تو ان فوری جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں لوگ، اس کی طرف سے ذرا سی تھوڑی سی نظر دور ہوگی. وہ کیا ہے؟ ان کو چاہیے کہ یہ فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں. اس کے بہت فائدے ہیں. دیکھیے، ایک تو اس سے جو ہے یہ گرتی ہوئی اکانومی سنبھلے گی، انویسٹر جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ٹھہریں گے. دوسری بات یہ ہوگی کہ لوگوں کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی کہ بھئی اب ہم اپنی حکومت بنائیں گے. عوام میں جو اتنی بے چینی ہے، اب آپ آج دیکھ لیجئے گا کہ کتنے لوگ آتے ہیں پنڈی میں. یار اس سے زیادہ اور کوئی ثبوت ہو سکتا ہے؟ سورج نکلنے کا سب سے بڑا ثبوت سورج نکلنا ہوتا ہے، اور سورج نکل جائے پھر بھی آپ کو نظر نہ آئے تو سم تھنگ از رانگ ود یو، پھر آپ کے اندر کوئی خامی ہے. مطلب یہ عوام جو ہے یہ سورج کی طرح چمک رہی ہے کہ 90% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ان غداروں سے، ان کرپٹ لوگوں سے، خزانہ لوٹنے والوں سے دامن چھڑا لیا ہے انہوں نے. ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ان کی طرف ان کو اب آپ بھی خدا حافظ کہہ دیجئے. کسی بھی قیمت میں، ایٹ اینی کاسٹ، لوگ ان کو قبول نہیں کریں گے. تو اس وقت لوگوں کو ریلیف ملے گا الیکشن کے تاریخ کا اناؤنس ہونے سے، اور ریلیف کے ساتھ ان کی توجہ بھی بٹے گی. جو فوری ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا کہ فوراً میجیکلی یہ کام کر دو، میجیکلی کام نہیں ہوتے دنیا میں آج. تو بہت ضروری ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی جائے. اچھا، اب آئیے ذرا بھارت کی طرف، بھارت کے رونے اور بھارت کے پروپیگنڈے کی طرف. بھارت کا اخبار انڈین ایکسپریس لکھتا ہے کہ ISI کا سابق باس جو ایک ملا ہے، اس کو آرمی کا چیف بنا دیا گیا پاکستان میں. دیکھیے، بھارت کا رونا تو بنتا ہے بھائی، اور فکر کی بات بھی یہی ہے ان کے لیے. ہمارے لیے نہ صحیح، ان کے لیے واقعتاً ہی فکر کی بات ہے. بھارت کو خبر ہے، بھارت کو اس پوری رپورٹ ہے ان کے پاس کہ 27 فروری کو پاکستان نے جو بھارت کو جواب دیا تھا، اس وقت وہ ساری پلاننگ جو تھی وہ اس وقت کے ISI چیف عاصم منیر کی تھی. وہ کارنامہ عاصم منیر کا تھا، اور آپ کو پتا ہے وہ کتنا گہرا، کتنا زبردست کارنامہ تھا، کتنی بڑی سکسس تھی. جناب عاصم منیر صاحب ہی وہ ہیں جنہوں نے ان کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ دیکھو، تمہارا آرمی چیف اس وقت ہمارے میزائل کی بالکل رینج میں ہے، اس کو یہاں سے فوری طور پہ ہٹا لو ورنہ ہم چلا دیں گے. اور وہ بپن راوت صاحب وہاں سے چلے گئے تھے، جان بچ گئی تھی بپن راوت صاحب کی. اچھا، اب دوبارہ یہ کوشش کرنا بھارت کا، اس کی طرف میں آتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف آؤں، ایک اور بڑا ہی عجیب سا شوشہ چھوڑا ہے بھارت نے، اور وہ کیا ہے؟ بھارت کے اخبار نے لکھا ہے، اخبار لکھتا ہے کہ یہ جو عاصم منیر ہے، انہوں نے برطانیہ سے، امریکہ سے تو کوئی ٹریننگ ہی نہیں لی ہے. مہاراج، آپ کے لیے پاکستان کی ٹریننگ کافی ہے، امریکہ اور برطانیہ کی ٹریننگ لینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب بھارت نے کھل کے کہہ دیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان پر حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر چکے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اندرونی خلفشار ہے، ہمارے آپس کے جھگڑے ہیں. تو بھیا جی، آپ ہمارے اندر کے جھگڑے جو ہیں ان کو بھلا دیجئے، کیونکہ اگر آپ آئے تو ہم آپ کے آنے سے پہلے سارے جھگڑے بھلا دیں گے ہم، چاہے وہ کسی سے بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، اور ہم آپ کی خاطر کریں گے. اس کے لیے آپ ہمیں ہمیشہ تیار پائیں گے. تو یہ جو غلط فہمی ہے
کہ پاکستان میں اندرونی خلفشار ہے اور ہم جا کے گلگت بلتستان پہ ایسے حملہ کر کے ان کو قبضہ کر لیں گے؟ تو بھائی دیکھیے، ایسے کاموں کے لیے تو مہاراج آزمائش ہی شرط ہے بھیا، آزمائش شرط ہے، شرط رکھ لیجئے اور آ جائیے آپ اللہ کا نام لے کے۔ نہیں آپ تو آئیے، بھگوان کا نام لے کے آئیے، حملہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا ملتا ہے آپ کو۔ آج تک آپ نے جب بھی حملہ کیا ہے تو آپ کو اس کا کیا حاصل ہوا ہے، یہ آپ تاریخ کے اوراق پلٹیے، دیکھیے، اور اگر دوبارہ کوشش کرنا چاہتے ہیں 27 فروری ٹائپ کا، تو یہاں تو پاکستانی قوم کا تو وہ عالم ہے کہ کسی نے کہا کہ صاحب وہ آ رہے ہیں تو ان کو آنے دو۔ یہ ایسے بہادر لوگ ہیں، ان کا وہ آ رہے ہیں تو ان کو آنے دو، وہ آئیں گے، ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بڑے خلفشار میں رہا ہے یہ 6-7 مہینے میں، یہ جو حکومت آئی ہے امپورٹڈ حکومت، اور اب ماشاءاللہ اس سے باہر آ رہا ہے۔ میں اکثر آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ عظیم قومیں کیسے بنتی ہیں؟ ایسے تھوڑی بن جاتی ہیں آسان حالات میں۔ جو مشکل حالات کو فیس کرتے ہیں وہی قومیں عظیم بنتی ہیں، جو مشکلات سے لڑتے ہیں، جو مشکلات دیکھتے ہیں، جو سازشیں سہتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، تو ہی وہ عظیم بنتے ہیں۔ جو بالکل آرام سے سکھ کی وہ گزار رہے ہیں زندگی، وہ قومیں تھوڑی عظیم بنتی ہیں۔ پاکستان ایک عظیم قوم بننے جا رہی ہے، اپنا کردار ادا کیجئے، میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اسے شیئر ضرور کیجئے اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔